قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں،
پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث کا سہارا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میری مدد فرمائے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا آپ حضرات کو درد نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل رات میں مہاراشٹر میں تھا، اورنگ آباد کے پاس، اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کل رات 3 بجے گاڑی سے چلا صبح میں تہجد کے وقت، اور صبح 8 بجے میں سورت پہنچا ہوں، پھر مدرسہ گیا، پھر وہاں سے دیوا گیا، سامان لیا، مسافر آدمی ہوں، اور یہاں سورت آیا۔ ابھی سورت سے ٹرین پکڑوں گا احمد آباد، اور کل جہاز ہے میرا بہار، کلکتہ وغیرہ۔ یہی روٹین رمضان کے ایک آخری شعبان کی 1 دن پہلے تک یہی روٹین ہے ہماری۔ دعا فرما دیں کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ کل رات کی بیداری بھی ہے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کی، جبکہ قیامت بہت قریب ہے، اللہ ہم سب کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں، یہ دنیا زور سے بولو بے شک فانی دنیا ہے، ایک مدت کے لیے رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی ہمارے طرح فکر و خیال رکھتے تھے کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ سورت کے کس قبرستان میں سو رہا ہے۔ آمین کہو گے؟ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ ہماری قبر کی زندگی آسان فرمائے، اللہ میدان حشر آسان فرمائے، ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت کو اللہ آسان فرمائے، اللہ پل صراط آسان فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم قیامت بہت قریب ہے، اور یہ امت غفلت میں سو رہی ہے۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ ہمارے علماء دعوت و تبلیغ والوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی رجب کے مہینے سے محنت شروع کر دو رمضان کے لیے۔ کھیت پر جو کسان جاتا ہے تو ایسے ہی کھڑا نہیں ہو جاتا کہ اللہ مجھے گیہوں اناج دے دے، روزی دے دے۔ پہلے کھیت تیار کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جوتتا ہے، اس کے بعد اس کی بوائی کرتا ہے، اس میں جو خرابی ہے کچڑا وغیرہ اس کی چھانٹ چھوٹ کرتا ہے، اس کے بعد بوائی کرتا ہے، دانے کو ڈالتا ہے، اس کے بعد اللہ آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، یہ کھاد اور کھاتر ڈالتا ہے، تب جا کر انسان کو کچھ جواب ملتا ہے۔ ہم لوگ رمضان شروع ہوتا ہے اور رمضان کے بیانات شروع کرتے، کتنی بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے محنت کرتے ہیں۔ آپ دعا بھی یہ فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ اے اللہ ہماری رجب اور شعبان کی عمر میں برکت عطا فرما، کہیں موت نہ آ جائے اور رمضان کی مبارک نیکیوں سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا مانگتے، پہلے فکر کرتے تھے کہ ابھی سے محنت کرو، رجب کے مہینے سے محنت ہوتی تھی۔ ہم لوگ رمضان شروع ہوتا ہے تو فضائل رمضان شروع کرتے ہیں، بھائی گھروں میں بھی ابھی سے فضائل رمضان شروع کر دو، 1 مہینے محنت ہوگی، بولو زور سے انشاءاللہ، تو جو بے روزے گار ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کریں، محنت ہوگی تو کام بنے گا۔
زور سے بے شک بولو نا، ہے کہ نہیں؟ رمضان شروع ہوتا ہے، فضائل رمضان شروع کرتے ہیں۔ مسجد وار جماعت والے رجب کے مہینے سے شروع کر دو، شعبان سے شروع کر دو، روزانہ فضائل رمضان کی تعریف، فضائل اعتکاف کی تعریف، فضائل تراویح کی تعلیم ابھی سے شروع کر دو۔ میں رجب کے مہینے سے بیان شروع کر دیتا ہوں رمضان کے۔ یہ شب معراج اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کوئی ایک تاریخ اللہ نے بتلائی نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بتلائی نہیں اسے، اور اسی لیے نہیں بتلائی کہ یہ امت بدعت اور خرافات میں جو ہے کھو جائے گی، اس کو بڑی رات سمجھ کر عبادتیں کرنے لگے گی، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے بتلائی نہیں کہ یہ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ جب علماء منع کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ہم تو اس لیے آ جاتے ہیں اس رات میں کہ رمضان کے فضائل بیان کر دیں، مسائل بیان کر دیں، کچھ تیاری ہو جائے، آخرت کا فکر پیدا ہو جائے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان ہمارے سروں پر آ گیا، آج 27 رجب ہو گئی، 2 دن کے بعد ہم شعبان میں داخل ہو جائیں گے۔ شعبان کا مہینہ 1 ہفتے میں نکل جائے گا، یہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، ٹائم میں برکت اٹھا لی اللہ نے۔ ابھی ہم لوگ رمضان سے باہر نکلے تھے، ایمانداری سے کہو پچھلے سال یہی تاریخ کو میں آیا تھا، لگتا ہے کہ 1 سال ہوا؟ بھائی بولو لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے 1 مہینے میں ملاقات ہوئی۔ برکت اٹھا لی اللہ نے۔ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، زور سے بولو کس کی ہے یہ دنیا؟ اللہ کی۔ یہ ان کا معاملہ ہے، جو کرنا ہے کرے، ان کو اختیار ہے۔ جمعہ 8 دن 1 دن کی طرح جا رہا، اتنا فاسٹ ٹائم گزر رہا ہے، قیامت کی کھلم کھلی نشانی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ ابھی سے ہمیں علماء کرام کو رمضان کے فضائل مسائل ابھی سے مسجدوں میں بیان کرنا چاہیے۔ گھروں کی تعلیم، مسجد وار جماعت کی تعلیم، ابھی سے آپ رمضان کی تعلیم شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بولو نے بھائی گھروں میں کرو گے نہیں کرو گے؟ نہیں تو آپ کو محنت کا پھل نہیں ملے گا۔ رمضان شروع ہوگا پھر آپ تعلیم شروع کریں گے، بیان شروع کریں گے، یہ تو ایسا ہوگا رمضان آ گیا نہ آپ بیان کر رہے ہیں، میدان تو تیار ہوا نہیں، کون روزہ رکھے گا؟ جو رکھتے آ رہے وہی رکھے گا۔ جو 65% تقریباً 65-70% لوگ روزے نہیں رکھتے۔ اچھے نوجوان کھاتے پیتے ہیں، کوئی نہ دیکھے تو گٹکے کی پچکاریاں مار لیتے ہیں چپ چاپ، اور ماشاءاللہ وضو کر کے ٹوپی پہن کر افطاری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سحری میں کیوں نہیں اٹھتے؟ رات کو راندیر میں سورت کی ہوٹلوں میں جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آرام سے سو جاتے۔ رکھنے والے بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں۔ 60 سے 65% لوگ روزے نہیں رکھتے۔ آپ کو تعجب ہوگا میری بات پر۔ آپ کو یقین نہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھ لو کہ اللہ کتنی امت روزہ رکھ رہی ہے۔ اب رمضان شروع ہوا اور فضائل رمضان شروع ہو گئے، علماء بیان کر رہے ہیں۔ کھیت تو تیار ہوا نہیں ہے، کھیت کے لیے تیار کرنے کے لیے رجب اور شعبان دیے تھے، اس میں محنت نہیں کی۔ یہ تو ایسا ہوا کہ گھوڑے کے آگے ہی گاڑی باندھ دی آپ نے۔ بھائی بولو نا، گھوڑا آگے ہوگا کہ گاڑی آگے ہوگی؟ زور سے بولو۔ گھوڑا، آپ نے گھوڑے کے آگے گاڑی باندھ دی، کیا فائدہ ہوگا؟ گھوڑا آگے ہوگا گاڑی پیچھے ہوگی تو کام دے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ میدان تیار ہوا ہے،
محنت ہوئی ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے علماء کو پہنچاؤ، دعوت و تبلیغ والوں کو پہنچاؤ، خانقاہ والوں کو پہنچاؤ کہ بھائی ابھی سے رمضان کے فضائل مسائل شروع کرو مسجدوں میں، تو کھیت تیار ہوگا، تو فصل تیار ہوگی. اللہ امت کو توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ارے تم سے پچھلوں پر بھی، تم سے جو آگے گزر گئے اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے. ہاں رمضان ان کو نہیں دیا تھا، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے مگر ان کو رمضان نہیں دیا. رمضان المبارک صرف اس امت کو عطا فرمایا، کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا چیز ہے، رمضان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی، یہ صحیح حدیث ہے، میری امت یہ تمنا کرتی ہے اللہ کاش پورا سال رمضان ہو جائے تو ہم روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. مگر کب؟ جب معلوم ہو جائے. امت کو معلوم نہیں، معلوم ہو تو رجب کے مہینے سے خوشیاں شروع ہو جائیں، مگر لوگوں کے منہ چڑھ جاتے ہیں، رمضان آتے ہیں نا منہ چڑھ جاتے ہیں. کوئی ایسا کہنے میں سننے میں آیا کہ ماشاءاللہ اب 4-5 دن باقی رہ گئے، رمضان آ گیا، روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، اس سال تو اعتکاف بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے. عام امت کہتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. مگر یہ کہتے ضرور نظر آئیں گے کہ اب 4 دن باقی رہ گئے عید کو، پھر 3 دن باقی رہ گئے، اب انشاءاللہ 2 دن باقی رہ گئے، اب عید کو 1 دن باقی رہ گئے، اب 8 گھنٹے باقی رہ گئے، اب 10 گھنٹے باقی رہ گئے، پھر جو ہے جیل میں سے چھوٹ جائے. یہ امت کا حل ہے. اب دیکھو نا امت بات کرتی ہے، 10 تو نکل گئے، اب 20 باقی، 20 نکل گئے تو کیا پونا حصہ تو نکل گیا، اب 10 ہی باقی ہے. یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ کب باہر نکل جائیں، جیل میں ہے، جیل میں. اور اگر رمضان کی خوشیاں ہو نا اندر سے تو ابھی طرف ہو، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما کہ میں رمضان تک آمین کہو، اللہ مجھے پہنچا دے. اس کا نام طرف ہے کہ رجب سے دعا مانگے، اے اللہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، روز جنازے اٹھتے ہیں، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میں رمضان کو پالوں، میں رمضان کی نیکیاں لوٹوں، رمضان میں پہلی سب اور تکبیر اولا میری نہ چھوٹے، میرا روزہ نہ چھوٹے، میرا افطار سے پہلے دعا نہ چھوٹے، میرے اشراق اوابین چاشت اور تہجد نہ چھوٹے، یا کم از کم اوابین اور تہجد جس کی بڑی فضیلت ہے، یہ 2 نمازوں کی، یہ بالکل نہ چھوٹے. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین اور رمضان کی تہجد کم از کم نہ چھوٹے، میری تلاوت نہ چھوٹے، میرا ذکر اللہ نہ چھوٹے، میرا درود شریف اور استغفار نہ چھوٹے، میرا اعتکاف نہ چھوٹے، میری شب قدر کی تلاش نہ چھوٹے، میرے زکوٰۃ صدقات و خیرات نہ چھوٹے. کہ نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے. رمضان سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا اے اللہ جلدی رمضان میں پہنچا دو، دیر کرتے. 29واں چاند ہونا، آج لگتا نہیں کہ چاند ہوگا، کہ آج ایسا لگتا ہے کہ 1 دن بعد رمضان کا چاند ہوگا. بھائی بولو نا، بولتے ہیں نہیں بولتے لوگ، یعنی لیٹ آوے نہ آوے تو جلدی جاوے. یہ امت کا حال ہے. اب دیکھ لو امت کا حال، طرف ہو نا، طرف تو تڑپ جائے یہ مبارک مہینہ مجھے مل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھ کر گئی ہیں، قبروں میں چلی گئی، تمہارے باپ دادا بھی روزے رکھ کر گئے، پچھلی امتیں بھی رکھ کر. ہاں ان کو رمضان نہیں ملا تھا، آپ کو رمضان ملا.
ایک نفل ادا کرو رمضان میں، اس امت کو کیا ثواب دیا، فرض کا ثواب۔ ایک فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر بتلا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتمر فی رمضان، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، کان کمن حج معی، ایسا سمجھو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ رمضان کا عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ ہے؟ پورا مجمع زور سے بولو بھائی، چھوٹا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی مہینے میں صحابہ سے فرماتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سروں پر بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے جا رہا ہے، تمہارے سروں پر بہت مبارک مہینہ سایہ کرنے جا رہا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس کے دن کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور جس نے رات کی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ رات کی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ فرمایا جو اس مہینے میں کسی کو افطار کرا دے، فرمایا اللہ اسے ڈبل روزے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ ابھی سے نیت کرو کہ لوگ ہمارے دسترخوان پر افطار کریں، ہمارا کھجور کھائیں، ہمارا پانی پئیں، اور اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے، ان کو بھی ملے ایک روزے کا ثواب، ہم کو ڈبل روزے کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تبھی یہ ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو دے دیا افطار کے وقت، یا ایک گھونٹ پانی بھی دے دیا، اس نے افطار کر لیا، اللہ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ نے اس کے 3 حصے بنائے، پہلے 10 دن رحمت کے، خوب دنیا آخرت میں رحمتیں مانگو، دوسرے 10 دن گناہوں کی معافی کے، مغفرت مانگو، خوب گناہوں سے معافی مانگو، اور تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جنت اتنی قریب ہے آسمانوں کی طرف، اور جہنم اتنی قریب ہے زمین کی طرف۔ جہنم نیچے ہے، 7 زمین کے نیچے، اور جنت 7 آسمان کے اوپر، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سمندر کی مونگی مچھلیاں اور جنگل کے مونگے جانور تک، فرمایا ان روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مونگے جانور روزے داروں کے، باقی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مونگے جانور کسی کے لیے جو ہے دعا مانگتے، کہیں نہیں ہے، صرف روزے داروں، گونگے جانور، کہ اللہ ان کی بخشش فرما، تیرے خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے جو دعا مانگتا ہے رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند الافطار دعوت مستجابہ، اللہ اس روزے دار کی دعا کو ضرور قبول کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بات ہے؟ آپ نے کیا بہترین جواب دیا، ذرا دھیان سے سنو، یہ نبی کا کلام، اس میں نور ہے، نور۔ فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی 2-4 دن کا بھوکا آدمی اگر تمہارے دروازے پر آ جائے اور اس لگے سے کہ یہ بھوکا ہے یا 24 گھنٹے کا بھوکا ہے، تو تمہیں اس کی حالت دیکھ کر رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول بے شک رحم آئے گا۔ پکا کیا کرو گے؟ کہا اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی دیں گے۔ فرمایا جب تمہیں اتنا رحم آتا ہے تو جو اللہ کے خاطر روزہ رکھ کر بھوکا اور پیاسا افطار سے پہلے اللہ کے سامنے فقیر بن کر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو صحابہ سے پوچھا کیا اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟
اس لیے جو دعا مانگنی ہے دعا مانگو آپ. افطار سے پہلے کی دعا قبول ہوتی. بڑے بدقسمت لوگ ہیں جن کو افطاری سے پہلے دعا کی توفیق نہیں ہوتی. افطاری کا سامان خریدنے میں تیاری، دسترخوان لگانے مشغول، ماں بہنوں کی چولہے چالو، گھر والے کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے افطار کرو، تو کہاں کرتے ہیں آپ کرو گے. حدیث میں ہے عجلوا بالافطار، افطار کرنے میں جلدی کرو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنی مسجد کی اذان ہو تبھی کریں گے. اپنی مسجد کی تو مؤذن گونگے ہوں گے تو 10 منٹ بعد کریں گے تو بیٹھے رہیں گے آپ. غروب آفتاب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عجلوا بالافطار، افطار میں جلدی کرو. پورا مجمع زور سے بولو، کیا کہا؟ افطار میں ہاں جلدی کرو. غروب کا وقت ہو گیا. بہت جگہ گھڑیوں میں یہ ہوتا ہے، وقت ہو گیا 7:05، مسجد کی گھڑی 2 منٹ پیچھے ہے، 3 منٹ پیچھے ہے، 4 منٹ پیچھے. اب کی افطاری تو بعد میں، مگر سنت چھوٹے گی آپ. کوئی بھی مسجد کی اذان کی آواز آ جائے اور آپ کی گھڑی دیکھ لو برابر کہ ہے برابر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لو. عجلوا بالافطار. اور سحری میں دیر کر کے کھاؤ، یہ سنت ہے، تاکہ دیر سے کھاؤ گے وہ پورا دن تم کو کام لگے گا، طاقت ملے گی، عبادت ہوگی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکان والوں کو، فیکٹری والوں کو حکم فرمایا، ان کے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں کو حکم فرمایا. یہ حدیث یاد رکھنا. فرمایا اپنے نوکروں پر رمضان میں کام کم لو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. روزے داروں پر رحم کرنے کا حکم آیا کہ تمہارے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں پر رحم کرو، اللہ جہنم کی آگ سے تمہیں بچائے گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا، دھیان سے سنو، کہ جب روزے دار نوکر پر کام کم لینے کا حکم ہے، زور سے بے شک بولو، دھیمے سے نہیں، تو خود کو بھی اللہ نے رمضان میں کام کرنے کا حکم دیا. دیکھو کیسا دھیمے بول رہے ہیں، زور سے بولو نا بے شک. کام کم کرنے کا حکم ہے کہ 11 مہینے کچھ کم کمائے ہو، جو رمضان میں بھی اتنے ہی گھنٹے دکانوں پر اور فیکٹریوں پر لگاتے ہو. کتنے تو دکان اور فیکٹریوں سے گھر پہ آ رہے، راستے میں اذان ہو گئی، افطار بھی نہیں کر رہے، گھر جا کے کریں گے، مسجد کی جماعت بھی چھوٹی. یہ امت کی غفلت کا حال ہے. شروعات یہاں سے کرنی ہے. نوکروں کا کام کم کرو رمضان میں، اور خود کا بھی کام کرو، عبادت کے لیے وقت نکالو. کیونکہ نفل کرو گے 2 رکعت، 1 فرض کا ثواب، فرض ادا کرو گے 70 فرض کا ثواب. رمضان میں عمرہ ادا کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر، کوئی چھوٹی موٹی نہیں. اور پھر جب آپ نے نیکیاں لوٹی، نمازیں پہلی صف میں پڑھی رمضان میں، تلاوت کیا، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، اشراق، اوابین، تہجد، چاس، تراویح کی پابندی برابر کی. یہ نہیں کہ 2-4 دن آئے مسجدوں میں بھیڑ کی اور دوسرے دن سے غائب گلہ راندیر کی بازار کی نظر ہو گئے، جھاپا کی نظر ہو گئے، سگرام پورا کی نظر ہو گئے. رات پوری رات رکھتے ہیں. کہیں کوئی کیرم بورڈ کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی والی بال کھیلتا ہے، ٹورنامنٹیں ہو رہی رمضان میں، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا ہے رمضان میں. 24 گھنٹے مسلسل رحمتیں آ رہی. کچھ کم کھیلے ہو 11 مہینے، جو رمضان میں ایک کھیل کود کا مہینہ ہے کیا؟ شرماؤ ذرا. جو لوگ یہ کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں روکو ان کو. اگر میری نصیحت آپ کے کانوں تک پہنچی ہے اور آپ کے دوست احباب یہ کام کرتے ہیں کھیل کود کا، تو انہیں روکو کہ مہینہ کھیل کود کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا. علماء کے پاس بیٹھو، حلقے لگاؤ، علماء کے پاس بیٹھو. رمضان مبارک والی بال، کرکٹ، بیڈمنٹن کھیلنے کا موقع نہیں اور ٹورنامنٹ کھیلنے کا مہینہ نہیں. رمضان تو نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے. جیسے پھل فروٹ کا موسم ہوتا ہے، آم کے موسم میں آم کتنے سستے ہو جاتے ہیں کیونکہ بھائی مال بہت آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکیاں لوٹو، تم نیکیاں لوٹو.
ایک روپیہ اللہ کے راہ میں دو، کروڑوں کی تعداد میں لے لو اللہ سے۔ رمضان میں جتنا خرچ کرو گے اللہ کی قسم، زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی للہ خرچ کرو، سحری میں، افطار میں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورا سال خرچ کرو گے نا کروڑ روپے، مگر رمضان کے ایک اللہ کی قسم ایک روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے آپ روزے کی تکلیف کے ساتھ دل بڑا رکھ کے اللہ کے راہ میں قربانی کر رہے ہیں۔ جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک مٹھی بھر جوار اللہ کے راہ میں دی ہے، قیامت تک آنے والا مسلمان، صحیح حدیث ہے، کہا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا، میرے صحابہ کی مٹھی بھر جوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے تکلیف کے زمانے میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ شیطان بہکائے گا، اس کے چیلے بہکائیں گے، یا اس کا استاد جو ہمارے سینے میں بیٹھا ہے، نفس، یہ شیطان کا بھی استاد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان سے بھی خطرناک ہے نفس؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا شیطان کو بہکانے والا ہی اس کا نفس تھا۔ بولو بھائی شیطان کو بہکانے والا زور سے بولو کون تھا؟ اس کا، وہ اس کا استاد ہے۔ یہ آدمی کو بہکاتا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ نکالے گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، بیاج کے کاروبار کے لیے اکسائے گا کہ کرو کرو، شیطان کہے گا۔ لوگوں کی بات مت کرو مسلمانوں، کمپنیاں تباہ ہو گئی ہے۔ انکلیشور کی JIDC پورے ایشیا میں نمبر 1 کی ہے، پورے ایشیا میں، ناٹ ان انڈیا۔ انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ایشیا سے۔ یہاں سے آپ آسٹریلیا تک چلے جائیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آج 95% بیٹھ گئے، بالکل ختم، بلڈنگیں پڑی ہے، سب نے کورٹ میں جا کے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ نے فیل کر دیا۔ کیوں؟ قرآن میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کا لڑائی کا چیلنج ہے جو بیاج کا کاروبار کرتا ہے۔ بیاج پر دو کہ بیاج پر لو، پورا مجمع زور سے بولو حرام حرام ہے، زور سے بولو حرام۔ ذرا کچھ تکلیف آئی کہ فوراً بینک کا سہارا لے لیتے ہیں، بس دوسروں کو دیکھا دیکھی مال و دولت کی فراہمی، تباہ ہو گئے لوگ، تباہ ہو گئے۔ اللہ جس کے ساتھ لڑائی کا چیلنج کر لے، اور علماء سے پوچھ لو پورا قرآن میں ایسا لڑائی کا چیلنج کہیں آیا ہے؟ زنا کاری خطرناک گناہ ہے، آمین کو حضور سے، اللہ اس کے خیال سے بھی حفاظت فرمائے، تو بھی اس سے بھی خطرناک بتلایا۔ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے خطرناک بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ امت سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا کچھ مسئلہ آ گیا کہ بس بیاج بیاج بیاج، تو شیطان آپ کو بہکائے گا رمضان میں کہ بیاج کے کاروبار کرو، 100 کے 150 لینا ہے، 1000 کے 1500 لینا ہے، مگر زکوٰۃ دو گے تو 1,00,000 روپے پر 2500 روپے چلے جائیں گے، شیطان کہے گا۔ اور اللہ فرما رہے 2500 دے گا، میں اس 2500 پر تجھے 25 لاکھ برکت دینے کی، بولو بے شک طاقت رکھتا ہوں کہ تو غریبوں کا خیال کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات دل کھول کر کرنا، یہ حکم ہے اللہ ہے۔ تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، 1 مہینہ تو عادت ڈالو۔ ابھی میں نے تسبیح ہاتھ سے نکالی وضو کرتے وقت، یہ اکثر و بیشتر رات سونے جاتا ہوں نا تب تک یہ میرے انگلی میں رہتی ہے۔ اب یہ تسبیح 1 مہینہ تو ہاتھ میں رکھو، 1 مہینہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ پورے رمضان ہاتھ اونچا کرو، ہاتھ اونچا کرو، اس کو ہاتھ میں ہی رکھنا ہے۔ دیکھو ہاں بعض لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ بولو نا۔ یہ اس کا نام حدیث میں تسبیح نہیں ہے، مسبحہ نام ہے۔ مسبحہ مانا تسبیح یاد دلانے والے۔
آپ دیکھنا، آپ انگلی پر رکھو گے نا آٹومیٹک یاد آئے گا، اللہ کی یاد ہے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، رمضان بڑا مبارک مہینہ، اس مہینے کو غفلت سے نہ نکال، کہیں ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آئے۔ رمضان کے روزوں پر پکڑ ہو جائے، قبر میں کیا لے کر جاؤں، یہی آخرت کا بھاٹا ہے۔ نمازیں، روزہ، اعتکاف، تراویح، شب قدر کی تلاش، حلال روزی، بندوں کے حقوق، یہی چیزیں کام آئے گی آپ کو۔ اگر رمضان المبارک ہمارا ایسا ہی گزرا کہ روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھی، ذکر و اذکار نہ ہوا، درود شریف نہیں، استغفار نہیں، دعائیں نہیں، تراویح میں پابندی نہیں، مسلمانوں سن لو یہ بات، تراویح کیا ہے؟ یہ نفل عبادت تو ہے، سنت ہے، مگر پورا قرآن آپ تلاوت کرو نا 10 مرتبہ، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا نماز میں قرآن سننے کا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا اور عشاء کے بعد سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے، کہا 1.25 پارہ کم از کم 20 رکعت میں سن لو اور ایک قرآن رمضان میں ختم کر لو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جب عید کے دن باہر نکل جاؤ گے اور عید کے دن جاؤ گے تو تمہاری نمازیں، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس میں تراویح بھی آ گئی۔ فرمایا ہم عید کے دن فرشتوں کے ذریعے اعلان کروائیں گے انتم الطلقاء، آج عیدگاہ سے ایسے باہر نکلو جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ بچہ باہر نکلتا ہے۔ عید کے دن اعلان ہوتا، مگر یہ خوشخبری کس کے لیے؟ یہ جن لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش کی، ایسے لوگوں۔ عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے نہیں جو روزہ نہ رکھے، عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز، روزہ، تراویح وغیرہ کرتے۔ تو مسلمانوں، ہمیں جو کرنے کا کام ہے، شعبان اور رجب میں کوئی خاص عبادتیں بتلائی نہیں گئی، جو بتلائی گئی وہ رمضان کی عبادتیں بتلائی گئی۔ جو فرض ہے وہ کرنا نہیں، اور جو نفل ہے اس کے لیے تو پوری پوری رات جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ شب برات بھی جو 15ویں شب برات آ رہی ہے، یہ بھی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، حدیثیں کمزور ہے، پھر بھی ہمارے علماء اچھے ہیں کہ چلو بھائی اس بہانے کچھ عبادت کریں، اور امت ہمیشہ کرتی آئی ہے تواتر کے ساتھ، تو علماء نے اجازت دے دی۔ مگر یہ 27ویں رات کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رات میں تشریف لے گئے اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، بس اللہ نے کسی کو بتایا نہیں۔ یہ تو شب معراج کے حضور اس رات میں گئے تھے، لوگ اس میں غلط غلط عبادتیں کرنا شروع کر دیتے، بدعات، خرافات کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جھاڑ کو کٹوا دیا تھا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ جھاڑ کٹوا دیا کہ لوگ یہاں بدعت شروع کر دیں گے، جو فرض نماز ہے وہ چھوڑ دیں گے اور اس کی 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا اعتکاف 2-4 آدمی کرنے سے گناہ تو ہٹ جائے گا، مگر اعتکاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اس پر کوئی دھیان کیوں نہیں دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا، اور شب قدر کی تلاش کے لیے آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، فرشتے نے آ کر بتایا پیچھے ہے، دوسرے کا اعتکاف کیا، فرشتے نے آ کر بتایا تیسرے میں، فرشتے نے آ کر کہا کہ طاق راتوں میں تلاش 21، 23، 25، 27، 29، وہ بھی فکس کر کے بتلائی نہیں کہ کون سی رات، کہ 5 رات گھومتی رہے گی۔ اصل میں یہ رات بھی اللہ تعالیٰ فکس کر کے بتلانے والے تھے، 27 تو قیامت تک 27، 25 تو 25، مگر بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے
دو مسلمان اس رات میں جھگڑا کر رہے تھے رمضان میں، تو اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ رات اٹھا لی۔ اس سے یہ بھی انداز لگاؤ کہ رمضان میں جھگڑا کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ گھر میں بھی نہیں کرو، باہر بھی نہیں، گھر میں بھی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جھگڑا کس کا؟ کڑوا گھونٹ پی جاؤ، غصے کو پی جانے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ رمضان میں جھگڑا بالکل ہونا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے تو کہہ دو انا صائم، میں روزے سے، روزہ پورا مجمع زور سے بولو، دھیمے سے نہیں۔ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسا حدیث میں ہے مسلمان اور زنا کاری دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب مسلمان مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، ایک مرد ہو یا غیر مسلم عورت ہو، غیر مسلم مرد ہو مسلمان عورت ہو، کوئی بھی ہو مسلمان، اس کے دل میں سے ایمان کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے اور اس کے سر پر سایہ کر دیتا ہے۔ ادھر سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ ایمان اس کی بچا لیتا ہے، مگر اتنی ٹائم تک جب زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، وہ بغیر ایمان کے اتنا ٹائم رہا ہو۔ اس لیے نکاح کی زیادہ فضیلت فرمائی کہ جلدی سے نکاح کرو۔ یہ نکاح تمہاری نگاہوں کو حفاظت کرے گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آج یہ چیز نہیں ہے، اس لیے زنا کاریاں بے حساب پر۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کاریوں میں مشغول ہیں۔ زلزلے اسی لیے تو ہو رہے ہیں۔ ذاکر بھائی وہ میرے ڈرائیور ہیں نا سعید بینکو کو میرا موبائل لے آئے گاڑی میں سے، میں بھی آپ کو بتاؤں کھول کر کہ ابھی کتنے زلزلے ہوئے۔ آج کی خبر، تازہ خبر، یہ زنا کاریاں بے شمار پھیل گئی۔ کل میں نے وہاں چالو بیان میں بتائے تھے رات کو 11 بجے 186 ہو گئے، رات کو 11 بجے مہاراشٹر اورنگ آباد کے پاس۔ 12 بجے پورا ریکارڈ آتا ہے اور رات کو 12 بجے پھر دوسرے دن کی تاریخ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہے، ایپ اس کا نام ہے ارتھ کوئک الرٹ۔ جو انگریزی جانتے ہیں ان سے پوچھ لینا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور پھر دیکھو روزانہ آپ کو کتنے دھرتی کا، ایسے پوری دھرتی ہے نا ایسے ہل رہی ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا انسان کہ تو دیکھ اب تیرا دنیا خالی کرنے کا وقت آ گیا، کہا انسان اب زمین پر رہنا تیرا مشکل ہو گیا۔ بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی۔ میں 15 برس سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، 2007 سے، آج 2023 ہو گئی۔ پچھلے سال آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ دھرتی کم ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں کتنے ہوئے، نیپال میں ہوئے، گزشتہ سال کہہ کر گیا تھا، اور رمضان کے بعد افغانستان میں ہوئے 2000 آدمی شہید ہو گئے۔ اور ابھی کل کی خبر ہے، کل کی خبر، آج 12-14 دن ہو گئے ترکی میں اور جناب جو ہے سیریا میں ہوا، 35,000 تو آفیشیلی لاشیں نکلی ہے، 35,000۔ ذرا زور سے بولو نے بھائی، کتنے؟ 35,000 آفیشیلی۔ گورنمنٹ چھپاتی ہے کیونکہ ان کو دنیا کو جواب دینا ہے۔ اب کے صورت میں 2 جھٹکے آئے پچھلے ہفتے، ذرا کوئی زور سے آواز سے جواب دو بھائی، آئے کہ نہیں آئے؟ ذرا زور سے بولو نا، اور زور سے بولو، آئے کہ نہیں؟ سب نے محسوس، یہ چالو ہی ہے، قیامت تک چالو رہیں گے۔ وہ رحیم و کریم ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اچانک قیامت لا کے کھڑی نہیں کری، پہلے ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم زلزلے شروع کریں گے، چھوٹے بڑے، اس کے بعد ٹائم میں سے برکت اٹھا لیں گے۔ میرے جیب میں نہیں، ارے ہاں یہاں ہے، یہاں، سوری معاف کر دو، آخر میں یاد دلا۔ اب بھی بولتے نہیں ہو کہ موبائل یہاں، مجھے نیند نہیں ملی ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کل رات 3 گھنٹے مشکل سے سویا ہوں، تو اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت پر۔ اسے یاد نہیں رہا کہ موبائل، حالانکہ میں نہیں دیا ہے، قرآن پاک میں ہے، بات آئی تو سنتے چلو۔
وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو بے شک بولو زور سے تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا۔ دیکھو کیسے مردار کی طرح جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، آرام نہیں کرتے تم، آرام لے کر کیسے فریش ہو کے پھر نہا دھو کے چائے پیتے ہو کڑک، وہ بھی خلیل کی چائے، بعضوں کو تو گھر کی چائے ہضم نہیں ہوتی۔ تندرستی کی حفاظت کرنا ہو تو باہر کا کھانا چھوڑو۔ مجبوری میں کبھی میں مشکل سے کبھی چائے پیتا ہوں، وہ بھی مجبوری میں، یا کھانا کھایا مجبوری میں کسی ہوٹل میں، مجبوری۔ گھر کے کھانے میں جو اللہ نے برکتیں رکھی ہے تندرستی کی حفاظت میں، کہ وہ باہر والے نہیں کریں گے، آپ باسی کباسی دے دیں گے۔ ابھی میں پنجاب گیا تھا پچھلے سال، مجبوری تھی راستے میں کھانا کھانا، ہم کو مالیر کوٹلہ سے آگے جانا تھا، اتنا لمبا سفر تھا کہ بھوک سخت لگی تھی، دوپہر کھانا نہیں کھاتا ہوں میں، ہوٹل پہ گئے، میرے ساتھ اور ہندو لوگ بھی تھے، ہندو کی ہوٹل تھی، باس آ رہی تھی اندر سے، باس یعنی باسی کھانا دیا، تھو تھو کر کے تھوک دیا۔ میں نے ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ نے کیا لے کہا یہی سانا، کہ آپ کو باسی کا، ہم کو بھی یار، جا کے کاؤنٹر پہ جا کے کہا تو پیسے واپس دے دیں۔ اتنی شاندار ہوٹل کہ آپ کی آنکھیں جم جائیں، وہاں بدبودار کھانا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ہوٹل والا ایسا ہوتا ہے، مگر جو ضمانت آپ کے گھر والے لیں گے آپ کی حفاظت تندرستی کی، کوئی اور نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے رات کی نیند بولو زور سے بے شک تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی۔ تمہارا یہ مشین گردش کر لیتا ہے تو تم فریش ہو جاتے ہو، دن میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کل میرا مشین پورا کام نہیں کیا، رات کو 3 بجے تو میں ریلوے اسٹیشن پہ تھا، 6 بجے اٹھ گئے، فجر پڑھی اور پھر جو ہے واپس سوئے، 8 بجے یہاں اتر گئے، نیند آئی نہیں آئی، ایسے ہی تھا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ روزانہ 200 کے قریب بھوکمپ ہو رہے ہیں، ڈیلی سروس۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا جاتے وقت، میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلانا کیوں ہو رہے ہیں۔ دنیا ننگی ہو گئی، آپ کے صورت میں کچھ کم زینہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں جو تھائی لینڈ کی لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس علاج کے لیے آتی ہیں، آپ لوگوں نے اس کو راستہ بتایا ہوگا، وہ مجھے کہا جانے مولانا خلیل کون ہے، وہ علاج دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی لڑکیاں یہاں سپا میں کام کرتی ہے، مساج کا، اور مساج کے نام پر زینہ کاریاں کرتی ہے۔ میں نے ایک بار ان کو پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا یہاں، میں نے ایسے ہی پوچھا، پرائیویٹ میں، بہت خوبصورت لڑکیاں، پہلے تو اسکرٹ ٹاپ پہن کے آئی تھی، میں نے منع کر دیا کہ اب دوبارہ یہ لباس پہن کر مت آنا، انگلش پاورفل بولتی تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مسلم لڑکے ہمارے کسٹمرز ہیں۔ دیکھا آپ نے، میں نے جان بوجھ کے پوچھا کہ آپ کو یہ جگہ کس نے ہو سکتا ہے، کہ نہیں آپ کے مسلم ینگسٹرز ہمارے کسٹمرز ہمارے پاس آتے ہیں مساج کرانے، وہ ایسے تھوڑی کہیں گے ہم گناہ کرتے، مگر اس کے نام پر گناہ ہوتے ہیں۔ دھرتی کم اسی لیے ہو رہے ہیں، پرائیویٹ زینہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے آمین کہو۔ ابھی سے بار بار کہتا ہوں کہ زور سے بولو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ زینہ کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، جو گیا اس راہ میں وہ برباد ہو جائے، بہت لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھے گا اگر جوانی میں توبہ نہیں کی۔ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، قرآن کیا کہتا ہے، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اہانت بے عزتی کے ساتھ ان کو لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا، چاہے مسلمان کیوں نہ۔ توبہ اس کا نام ہے کہ ہو گئی غلطی مگر دوبارہ اس گناہ کی طرف، اس لیے آج میں کھلم کھلا بول رہا ہوں کہ عربوں کی طرح 4 شادیاں کرو، مگر زور سے بولو زینہ کاری۔ دیکھو کیسا نہیں بول رہے ہیں گونگے لوگوں، بولو نے زور سے، 4 شادیاں کرو مگر زینہ کاری نہیں کرنا۔ یہ تو مسئلے کے لیے بولتا ہوں، میں تو عالم دین ہوں، تمہاری بیویاں مجھے گالیاں نہیں دے سکتی، ان کو حق نہیں مجھے گالیاں دینے، میں تو مسئلہ بتلا رہا ہوں۔
قرآن نے دوسری بات بھی کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ دو کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدتن، قرآن کہہ رہا ہے تو کس کے ساتھ نکاح کرو؟ ایک ہی ساتھ، ایک ہی کے ساتھ نکاح کرو، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ مگر جو لوگ نہیں مانتے ہیں، رات دن زنا کاریاں، روز زنا کاریاں۔ نکاح کرنے والوں کی کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا، مگر جو زنا کاریاں کرتے ہیں نا ان کی کمریں فیل ہو جاتی ہیں، جوانی میں فیل ہو جاتی ہیں۔ جو حلال اولاد آپ کو ملنے والی تھی وہ حرام نالیوں میں چلی جاتی۔ یہ دھرتی کا ایسے ہی تھوڑے، زلزلے اور زنا کاری کا ایک سمبند ہے باقاعدہ۔ زلزلے بند ہو سکتے ہیں، زنا کاریاں بند ہوگی تو، مگر زلزلے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ زنا کاریاں روز 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 بہت آگے بڑھ رہی ہیں۔ کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی، اور 9ویں نمبر پر فرمایا سودی کاروبار عام ہو جائے گا، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے، 15 برس سے بول رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم اور سمے میں سے برکت اٹھا لے گا۔ بخاری کی حدیث، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ والساعہ کالدقیقہ، فرمایا ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں، اور حدیث میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل گیا۔ اب آپ کو زور سے جواب دینا، دھیمے سے مت دینا، نہیں تو دوست یہ کان کھول کے سن لینا، کبھی بھی اس مسجد میں آؤں گا نہیں اگر میرا ساتھ نہیں دو گے، قیامت تک نہیں آؤں گا۔ ایمانداری سے جواب دو، ٹائم میں برکت رہی ہے؟ اب اٹھا لیا۔ ابھی میں پچھلے سال آپ کے پاس اسی تاریخ کو آیا تھا، لگتا ہے 1 مہینے بعد آیا، اتنا تھا۔ ابھی انگلینڈ سے ایک مہمان آیا ہے، رمضان میں ملے تھے آخری اشرے میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب ایمانداری سے بتاؤ، میرے آپ کی ملاقات کو 11 مہینے، آپ کو لگتا ہے کہ 11 مہینے؟ کہا نہیں۔ ابھی میں بھوپال گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، وہاں شہر میں بھوپال گاؤں سے سرپنچ آئے تھے، مکھی، میں نے بیان میں کہا میں 10 سال سے محسوس کر رہا ہوں کہ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ وہ کہنے لگے مولانا میں 15 برس سے محسوس کر رہا ہوں، اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ حدیث میں آتا ہے مچھلی مارنے والا جال پھینکتا ہے نا مچھلی پکڑنے کے، اور جب مچھلی آ گئی تو اپنی طرف کھینچتا ہے، بھائی بولو نا، وہ کھینچتا ہے نہیں کھینچتا ہے، وہ شکار ہاتھ میں لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، انسان اور جنات نام کے شکار کو پکڑ لیا ہے کہ اب بالکل ٹائم ہی ہو جائے گا تو دھڑام دے کے دنیا کو توڑ کے ختم کر۔ ایک سیکنڈ بھی قرآن میں یہ الفاظ ہے کہ تمہارے آنکھ کے پلکارے میں دیر لگے گی مگر مجھے 7 آسمان زمین توڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ارادہ کیا، ارادہ، انی فعال لما ارید، میں جو ارادہ کرتا ہوں اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صرف یہ 2 نشانی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ ہندوستان میں وردھا آشرم، بڈھوں کے آشرم 4000 بن گئے، یہ خود دلیل ہے کہ یہاں کی اولادیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے زیادہ محبت کرنے لگے، یہ نشانیاں کھل گئی، قیامت قریب ہے۔ حرام مال عام ہو جائے گا، زنا کاری عام ہو جائے گی، شراب، یہ کالج میں آج کل کے لوٹے لڑکیاں دیکھو واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، مسلم لڑکیاں سگریٹ میں ڈرگس ڈال کے نشہ کر رہی، اور غیر مسلم تو اور زیادہ ہوگی۔ کوچنگ کے نام پر لڑکیاں کہاں کہاں زنا کاریوں کے لیے جا رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں کالج جا رہی ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں تو برا لگتا ہے کہ دھیان رکھو بیٹیوں پر۔ قرآن و حدیث میں کیا کم ایجوکیشن ہے کہ
کہ اس ایجوکیشن کے لیے آپ اپنی اولادوں کو ایمان سے نکال رہے ہیں. گجرات ٹوڈے آپ کا پیپر ہے، مسلم اخبار، ابھی میں ایک مہینے پہلے لکھا تھا کہ صرف سورت ضلع میں 92% مسلم لڑکیوں نے ہندو دھرم انگیکار کیا اور صرف 8% ہندو لڑکیاں مسلمان بنی. تو وہ تو فائدے میں رہی. بولو بھائی وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ مگر تمہاری 92% اولادیں صرف سورت ضلع کی جہنم کی آگ میں چلی یہ ایجوکیشن کے نام. تو کہنا پڑے گا ہم کو تو اللہ پوچھنے والا ہے. SSC تک پڑھاؤ، میں بہت شوق ہے آگے پڑھانے کا، تو ایسی کالج ڈھونڈو جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو. ہم ایجوکیشن کے دشمن نہیں، ہم تعلیم کے جو طرز ہے، انداز، مخلوط لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ پڑھانا، ہم اس کے دشمن. جہاں بھی اللہ کا قانون توڑا جائے گا وہاں زنا کاریاں پھیلے گی. کوئی مدرسہ بتلاؤ جوان لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھاتے ہو تو پورا مجمع زور سے جواب دو. ہے کہیں کوئی مدرسہ ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ عقل مند لوگ ہیں اور وہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں علماء کرام، ان کو اللہ نے عقل دی کہ اس سے فساد پھیلے گا. شیطان ان کو بھی بہکاتا ہے. اگر ان کو ساتھ دین کی تعلیم لڑکے لڑکیوں کو ایک کلاس میں پڑھایا جائے تو شیطان ان کو بھی بہکائے. ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. ابھی اس دن مینارہ مسجد میں حدیث آئی. ہم کتنی بار کہتے ہیں، یہ محلے والوں سے شکایت ہے، یہی لوگ سوچتے ہیں، ادھر کے لوگ ہی نہیں آتے. اب ان کو پروگرام دینے کے لیے 100 بار سوچنا پڑے گا. رامپورہ والے، باقی سب محلے کے لوگ آتے ہیں. اس دن حدیث آئی تھی، کیسی پیاری حدیث، قیامت کی نشانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو قیامت سے پہلے اتنا نقش و نگار کرا کر مہنگے مہنگے پیسوں میں بیچا جائے گا اس کو، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے امت اس کی محنت نہیں کرے. میں ابھی دلی گیا تھا، وہاں کتب خانے میں پوچھا کہ قرآن بتاؤ، غریب علاقوں میں بھیجنا تھا مجھے، بتائے تو ایک قرآن بتایا 1 لاکھ روپے، نقش و نگار، سونے چاندی کا پانی لگایا ہوا. ذرا زور سے بولو نا بھائی، کتنے لاکھ کا؟ 1 لاکھ. اب بے شک زور سے بولو، حضور نے جو 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ نقش و نگار کر کے بیچیں گے، بولو صحیح ثابت ہوا کہ نہیں؟ آگے حدیث سنو دوسری، فرمایا مسجدوں پر اتنا نقش و نگار ہوگا کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وہ محنت نہیں ہو. دیکھ لو کہ وہ محلے سے ہماری مسجد اچھی ہو جائے. ابھی 1.5 لاکھ روپے کا جھمر لگا ایک جگہ، 1.5 لاکھ روپے. میں نے کہا تم کو عقل بھی ہے کہ نہیں؟ صرف جھمر، وہ بھی شو کا ہے، لائٹیں تو ہے ہی پوری مسجد میں، مگر شو کا جھمر 1.5 لاکھ روپے. یہ امت کا حال تو دیکھو. غریب علاقوں کے مدرسوں کو دیکھو، ادھر نیپال کے غریب مدرسے دیکھو، ادھر آپ جو ہے کشمیر دیکھو، کنیا کماری سے کشمیر تک ہمارے خود کے 3000 کے قریب مکتب چلتے ہیں. کتنے غریب مدرسے ہیں، وہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، مسجدوں کو ملتے ہیں امام، مدرسوں کو استاد ملتے ہیں. دعوت و تبلیغ میں جتنے بزرگان دین کام کر رہے ہیں، ذرا زور سے بے شک بولو، زبردستی مت بولنا، یہ سب مدرسوں سے فارغ ہوا ہے. دیکھو کیسا دھیمے بول رہے ہیں، مدرسوں سے فارغ نہیں ہوئے یہ لوگ. یہ مولانا احمد لات صاحب اور مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ جہاندیر سے فارغ ہوئے. مولانا عمر صاحب پالنپوری دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. یہ سب ان مدرسوں سے فارغ ہوئے. تبلیغی جماعت کو علماء ملتے ہیں، مدرسوں سے ملتے ہیں. خانقاہوں کو بزرگان دین ملتے ہیں، مدرسوں سے ملتے ہیں. علماء کتابیں چھاپ کر امت کو دیتے ہیں، یہ سب مدرسوں سے فارغ ہوئے. ان مدرسوں کو مضبوط کرو، فضول خرچی، یہ سب ایک ایک نشانی. بڑی 4 نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں اور 3 بڑے دھرتی کم ہو گئے. 4 نشانیاں ہو گئی. اور آخری بات سن لو، 2 منٹ میں اب دعا ہو جائے گی. 2 منٹ میں علماء کا کہنا ہے، علماء کا کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے. پاکستان میں مفتی ابو لبابہ صاحب ہیں، وہ تو فرماتے اپنی کتاب میں کہ 24 اور 25 کا سال جو ہے تقریباً یہ مجھے دعا سے پہلے دے دینا، دعا سے پہلے 24 اور 25 کا سال بڑا خطرناک ہے دجال کے نکلنے کے. یہودی جس
بڑی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ یہی دجال کی آمد کا ہے، اور وہ نکل گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہو جائے گی اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا دین دنیا براڈ کاسٹ پہ، آپ سب کو ملا ہوگا۔ ابھی گجرات ٹوڈے 15 دن پہلے آیا تھا، پورا ہیڈ لائن میں، گجرات سماچار میں بھی آتا، اندر کی لائن میں آیا، اور ٹائمز آف انڈیا میں آیا۔ کیا لکھا تھا کہ زمین نے گھومنا بند کر دیا، اور گھوم رہی تو بہت ہلکا، اور نیچے لکھا کہ سورج اپنی دشا کو بدل سکتا ہے۔ اور کس نے لکھا؟ نیچے لکھا تھا سائنٹسٹ لوگ، سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ سورج دشا بدلنے کی تیاری۔ کیا گیا ہم کو اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ سورج جب پچھم سے نکل جائے گا، زور سے بولو توبہ کا دروازہ، پھر کوئی معافی مانگے گا نا اللہ سے، معاف نہیں کر، ابھی موقع ہے، کر لو، جو 2-4 برس باقی ہے کر لو، گناہ سے مکمل معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو 27 رجب کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ شب معراج، اس کو دل میں سے نکالو، رمضان کی تیاریاں کرو، شب قدر کی تلاش۔ دوبارہ اخیر میں کہتا ہوں، نماز، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، گناہوں سے بچنا۔ زور سے بولو انشاءاللہ ان سب اچھے کاموں کو کریں گے اور برے کاموں سے زور سے بولو بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہ موسیٰ بھائی اور سب دوستوں نے یہ محنت کر کے آپ حضرات کو یہاں جمع فرمایا، اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جیسے میں نے ابھی کہا، یہ کشمیر سے حضرت مولانا قاری صاحب صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں ہر سال، اور یہ میں ان کے مدرسے میں خود بھی جا چکا ہوں، اور یہاں کے لوگوں سے حضرت مولانا قاری صاحب واقف ہیں۔ آج ان کو چندہ دیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے، میں نے خود دیکھا ہے ایک پہاڑ پر ان کا مدرسہ، للہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات سے۔ ابھی اناج اور غلے کی بھی ضرورت ہے، وہاں سخت سردیاں چل رہی کشمیر میں، کمبل کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اولادیں پڑھ رہی ہیں، ہم لوگ ان کو دیں گے، خرچ کریں گے تو پھر قبروں میں جا کے مزے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ دینی اداروں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی ادھر بٹھاؤ قاری صاحب، ایک آپ بیٹھو ادھر، ایک کو ادھر بٹھاؤ، ادھر بھی دروازہ ہے نا، ایک دروازہ ادھر بھی ہے، لہذا عقلمند کو اشارہ کافی ہے۔ آپ حضرات دل کھول کر ان کی امداد کر کے جائیں، درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ مجھے گاڑی پکڑنا ہے ابھی آپ تو پنکھا چالو کر کے سو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ بڑی محنتوں سے ہم لوگوں کو پالا ہے، بڑی محنتوں سے ہم لوگوں کو اسکول اور مدرسہ دکھلایا ہے، دین اور دنیا کی تعلیم دی۔ اگر وہ قبرستانوں میں ہے تو اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ وہی ماں باپ تھے جو عید کے دن پیون لگا کر، ٹھنگڑے مار مار کر کپڑے پہنتے تھے اور ہم کو نئے کپڑے پہناتے تھے۔ اے اللہ یہ وہی ماں باپ ہے جو آخری لقمہ کھانے کا سوچ رہے تھے اور یہ خیال آیا کہ شاید میرا بچہ بھوکا ہے تو ہمارے منہ میں ڈال دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ اے اللہ ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا بڑی غریبی میں محنتیں کر کر کے اولادوں کو اوپر لائے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں، اے اللہ ان سے راضی ہو جائیں۔ وہ اچھے حال میں ہیں تو اے اللہ اچھے خواب کے ذریعے ہمیں خوشخبری سنا دیں، ان کو اچھا حال بنا دے۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔
ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہمارے غریب ماں باپ پر رحم فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، بھائی بہن، رشتہ دار، استاد لوگ سب کے ساتھ یہی معاملہ فرما دے، پوری امت کے ساتھ یہی معاملہ فرما دے۔ آپ رحیم و کریم ہے، جن کو بھی عذاب ہو رہا ہے سب پر سے قبر کا عذاب اٹھا لے، جب ہماری باری آئے قبر کے عذاب سے ہماری بھی حفاظت فرما، ایسے کاموں سے حفاظت فرما جو قبر میں عذاب لانے والے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، سود اور بیاج کے کاروبار سے یہ امت، اے اللہ یہ امت جا رہی ہے اس سے اس کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، بے پردگی کی وجہ سے زنا کاریاں بہت عام ہو رہی، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو گئی اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اور ہر غلطی دوبارہ نہ ہو اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ یہاں کے ٹرسٹی حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو لوگ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ان کو راحت نصیب فرما، اے اللہ سب کو مقدموں سے، کورٹ کے کیس سے اللہ سب کو راحت عطا فرما، امت کے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما، احمد آباد میں ہمارے ایک عزیز ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے اللہ انہیں ہوش حواس عطا فرما کر نئی زندگی عطا فرما، اور بھی امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں، آج بھی سنا ہے بمبئی میں ایک اے اللہ برج گرا ہے، اس میں کچھ لوگ مر گئے، اگر اس میں اہل ایمان ہیں تو ان کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، سیریا میں اور ترکی میں اللہ ہزاروں لوگ مر گئے، صحیح تعداد تو آپ کو خبر ہے، آپ رب العالمین اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کو خبر ہے، آپ عالم بالناس اور عالم بالدنیا والآخرہ اے اللہ جتنے سیریا میں اور ترکیہ میں، لبنان میں اہل ایمان شہید ہو گئے انہیں شہادت کا بڑا درجہ عطا فرما، اللہ جن کا لوٹ لیا گیا، جن کے لوگ چلے گئے ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی مولا، ہماری تو اس سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ابھی جھٹکے آ رہے ہیں ہماری اس سے حفاظت فرما، امت کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے، مولا سب کو آخرت کا فکر نصیب فرما، اب چند برس باقی رہ گئے دنیا کو، پھر جنت ہمارا انشاءاللہ ٹھکانہ ہونے والا ہے، اے اللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہماری دعاؤں کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہمیں بھی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جن برائیوں سے پناہ چاہی ہماری بھی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔